بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی، دونوں جہانوں کی پوری کی پوری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اب دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کا مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ میری اور آپ کے دلوں میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیر کی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین، یہ میری اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اب اس کلمے کی فضیلت تو بہت سی ہیں، لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص دن میں صبح یا شام کسی بھی وقت اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ پاک اس کے عمل نامے سے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے عمل نامے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن ایسا اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا، اور 7 زمین 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلہ باری ہوگا۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو اللہ کے تمام احکام ہمارے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حکم ہے نماز کا۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کا معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور شیطان کا منہ کالا کرتا ہے، اور نماز اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کرنے والے ہم بنے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے اپنے حصے کا دین کو ضائع کیا۔ اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز کا ہے، اور نماز تو مومن کے لیے ایسا ہے جیسے بدن میں، انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے۔ اب بدن یعنی بغیر ہاتھ کا، بغیر پاؤں کا انسان تو دیکھا گیا، لیکن بغیر سر کا انسان کسی نے نہیں دیکھا۔ اب حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کا نماز اچھا اور پورا نکل آیا اس کے باقی اعمال پورے نکل آئیں گے، اور جس کا نماز خراب نکل آیا تو اس کے باقی اعمال خراب نکلیں گے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعامات دے گا، ایک دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا، پل صراط کے پل پر بجلی کی چمک کی طرح گزرے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنا نمازوں کو درست بنائیں، اپنے نمازوں پہ محنت کریں، اپنے نمازوں کو بنائیں اور 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے ہم بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نمازی بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم علم و ذکر والے بنیں۔ اب علم اس کا راستہ ہے اور ذکر اس کی روشنی ہے۔ ذکر میں 3 مسنون اذکار ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار۔ جو شخص اس کی پابندی کرے گا اس کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اتنا علم سیکھنا ہر مرد، عورت اور بالغ پر فرض ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کے طریقوں پر گزار سکے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ قرآن مجید کا ایک آیات سیکھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ جو علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جو
علم کے لیے نکلتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، نورانی فرشتے اس کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے پھر بچھاتے ہیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ عابد کا ساری رات کا عبادت کرنا اور عالم کا ساری رات کا سونا، تو سونا اس سے افضل ہے۔ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے اس کے جسم پر اپنے پروں کو ملتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ذاکرین ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہوگا، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جو خاص ذاکرین کے لیے ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں اللہ رب العزت اتنا بڑا درخت لگا لیتا ہے، 100 سال عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑ لگائے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کہ ہمارا چلنا پھرنا اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا کام کاج کرنا، ہمارا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہو اور ایک شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ جیسا ہے اور ذکر نہ کرنے والے کا مثال مردہ جیسا ہے۔ تو ہم ہر وقت اپنے ایمان کو تازہ کریں لا الہ الا اللہ سے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی تجدید کیسے کرے کہ لا الہ الا اللہ سے۔ تو لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرے، ایمان کی تجدید کیا کرے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اکرام مسلم والے بنے کہ ہم اپنے حق کے ساتھ ساتھ اوروں کا حق ادا کرنے والے بنے، اپنے حقوق کے ساتھ اوروں کا حقوق ادا کرنے والے بنے، اپنے حق کو دبائے اوروں کا حق ادا کرے، پڑوسیوں کا حقوق، اپنے رشتہ داروں کا حقوق، اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، ماں باپ کا حق ادا کرنے والے بنے، اور ان کا حق ہم پہچانے، ان کا عزت کرنے والے ہم بنے، اور ایک دوسرے کی خدمت میں زندگی کو گزاریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی عیادت پرسی کرتا ہے تو صبح کو جاتا ہے تو شام تک، اور رات کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا شرعی حاجت پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا 73 حاجتیں پورا کرے گا، ایک دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور باقی 72 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور اپنے ماں باپ کا عزت اور احترام کرنے والے اور خدمت کرنے والے ہم بنیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو علماء کا قدر نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک وعید ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اخلاص والے بنیں کہ چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو اس میں اللہ کی رضا ہو، جو بھی عمل کرے خاص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتا ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اعمالوں کو گنیں گے نہیں، تولیں گے، جس میں اخلاص ہوگا اس کا وزن بھاری ہوگا۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے مالوں کو اور ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت ہمارے اعمالوں اور ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کھجور کا کوئی ٹکڑا اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی شخص دے دے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں برابر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اخلاص والے بنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعوت تبلیغ والے بنیں، خود بھی اچھا کرے، اوروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے، خود بھی برا نہ کرے، اوروں کو بھی برائی سے منع کرے۔ اسی کام کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے یہی دعوت دی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اب جس نے وقت کی نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، جس نے نہ مانی وہ ناکام ہو گئے، اور پھر آخر میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس نے بھی یہی دعوت دی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اب جس نے نبی کی بات مانی وہ کامیاب، جس نے نہ مانی وہ ناکام۔ اب میرا اور آپ کا یہ پکا ایمان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے ہیں۔ اب جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اس کام کا ذمہ دار ہے۔ اب یہ کام ہم نے خود بھی کرنا ہے، اوروں تک بھی پہنچانا ہے، ہم نے خود بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اوروں تک پہنچانا ہے۔ اب جس نے بھی وقت نہیں لگایا جلد سے جلد 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھے اور پھر اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنے لگے۔ وہ کریں گے نا انشاءاللہ، ارادے فرمائیں انشاءاللہ ہمارا بھی ارادہ ہے فراغت کے بعد انشاءاللہ 1 سال کا۔ آپ لوگ بھی اپنے ارادے فرمائیں اور یاد رکھیں کہ اس پیغام کو آگے پہنچانا میری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔